ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور وحی کے ذریعے نبی آخر الزماں سرکار علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی تعظیم و تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنا محترم اور پاک یہ کلام ہے، اتنی ہی محترم اور پاک یہ کائنات بھی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے سجائی ہے۔ ایک ظاہری کائنات ہے اور ایک باطنی کائنات ہے جو ہر انسان کے اندر ہے۔ حضرت انسان بھی اتنا ہی محترم و معتبر ٹھہرا جتنا کہ کلام پاک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ تاریخ میں کئی ایک حیرت انگیز واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن انسانوں نے اس کائنات اور اس کے مظاہر سے محبت کی ہے، ان کو ایک نئی طرح کا مشاہدہ اور ظہور عطا ہوا ہے۔ یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ثنا کر رہے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اتنا تو کر کے جاؤ کہ یہ ثنا سنتے جاؤ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے کائنات کے مظاہر سے محبت کی ہے، قدرت نے ان کا نام تاریخ میں امر رکھا ہے۔ یہ بات سال 1830 کی ہے کہ جودھ پور کے راجا ابھے سنگھ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ایک محل تعمیر کیا جائے جو کہ مضبوطی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو، اور اس کے لیے جھنڈ سمی کی لکڑی کا استعمال کیا جائے۔ سپاہیوں کو حکم ہوا اور وہ اس لکڑی کی تلاش میں ارد گرد کے سرسبز علاقوں میں نکل پڑے۔ یہ خاص قسم کی لکڑی ڈھونڈتے ہوئے راجا کی فوج کھجرلی گاؤں پہنچی، جہاں سرسبز درختوں کی بہتات تھی۔ اس گاؤں کے باسیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ کسی بھی درخت، پودے یا جانور کو نقصان نہیں پہنچانا، شاید اسی لیے یہ علاقہ اتنا سرسبز تھا۔ جب سپاہی درختوں کو کاٹنے لگے تو گاؤں کی ایک خاتون امریتا دیوی ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور انہیں بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم درخت نہیں کاٹتے، لیکن سپاہی حکم شاہی کے پابند تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے عقیدے کی کیا حیثیت ہے شاہی احکامات کے آگے؟ امریتا دیوی بولی کہ اگر درخت کاٹنے ہیں تو سب سے پہلے مجھے کاٹنا ہوگا، اور وہ درخت کے ساتھ لپٹ گئی۔ سپاہیوں نے بے رحمی سے وار کر کے امریتا دیوی کو قتل کیا۔ امریتا دیوی کے خون بہنے کی دیر تھی کہ اس کی 3 بیٹیاں، ان کے نام تاریخ میں بھاگو، آنسو اور رتنی ملتے ہیں، وہ بھی آ گئیں اور وہ بھی درختوں کے ساتھ لپٹ گئیں۔ سپاہیوں نے ان کو بھی شہید کیا۔ یہ قتل عام اور شہادتوں کی خبر جب ارد گرد اور گاؤں کے لوگوں تک پہنچی تو وہ بھی جوک در جوک درختوں کے ساتھ لپٹنے لگے اور قتل ہوتے رہے۔ وہ درختوں کے ساتھ لپٹتے جاتے ہیں اور یہ جملہ پڑھتے جاتے، سمی میری وار میں واری، یعنی اے سمی کے درخت میں قربان، اب میری باری ہے قربان ہونے کی۔ قتل عام جاری رہا جو کہ راجا کی مداخلت سے رک تو گیا، لیکن 363 لوگوں نے شہادت قبول کی، لیکن اپنے عقیدے یا ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ شاید اسی لیے قدرت نے ان کا وہ جملہ سمی میری وار میں واری تاریخ میں امر کر دیا، جو کہ آج بھی پنجاب اور راجستھان کا لوک گیت ہے اور اکثر بیاہ شادیوں میں گایا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرے تو یہ جملہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ روحانیت کا وظیفہ ہے۔ قدرت نے اس نسبت کو، اس محبت کو، اس تعلق کو امر کر دیا ہے جو امریتا دیوی اور اس کے ساتھیوں نے مظاہر قدرت کے ساتھ نبھائی۔ اس سانحے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی تخلیق سے ہو، قدرت اس کو امر کر سکتی، ذریعہ فیض بنا سکتی ہے۔ اس کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کا نام تاریخ میں زندہ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تخلیق معتبر اور معظم ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کتنی سچائی اور نسبت سے منسلک ہوتے ہیں۔
شاید اسی لیے آج تقریباً 300 سال گزرنے کے بعد بھی ہم امرتا دیوی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔